کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے ممتاز کشمیری رہنما شہید عظمت شیخ عبدالعزیز کو ان کی شہادت کی 15ویں برسی کے موقع پہ شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ شیخ عبدالعزیز نے زندگی بھر کشمیر کاز کو آگے بڑھایا اور اس مقصد کے لیے اپنی جان تک قربان کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار اور دیگر حریت رہنماؤں مولوی بشیر احمد عرفانی، فریدہ بہن جی، عبدالصمد انقلابی، جنید الاسلام، پیر عطا اللہ شاہ اور چودھری شاہین اقبال نے کشمیر کی جاری تحریک آزادی میں شہید رہنما کی خدمات اور قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ایجنسیوں نے شیخ عبدالعزیز اور میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون، محمد اشرف صحرائی اور الطاف احمد شاہ سمیت درجنوں دیگر رہنماؤں کو کشمیری عوام کو خوف دہشت کا شکار کرنے کے لیے شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے شیخ عبدالعزیز کو 11 اگست 2008 کو اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ جموں کے ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے وادی کشمیر کی معاشی ناکہ بندی کے خلاف سری نگر سے کنٹرول لائن کی طرف ایک جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے سری نگر، بارہمولہ اور بڈگام اضلاع کے مختلف علاقوں میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران کم از کم 8 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کے امیر ڈاکٹر عبدالحمید فیاض کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق اور عالمی ادارے کے دیگر ماہرین نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بھارت جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کو نشانہ بنانے کے لیے انسدادی دہشت گردی کے قوانین کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ بیان میں انسانی حقوق کے کشمیری علمبرداروں خرم پرویز اور عرفان معراج کی نظر بندی اور ان پر لگائے جانے والے الزامات پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان الزامات کا اصل مقصد انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے کام کو غلط ثابت کرنا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کی نگرانی میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ ادھر جموں کے علاقے اخنور میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، تاہم بھارتی فوج نے مذکورہ شخص کی موت کو حادثاتی قرار دے کر اس معاملے کی پردہ پوشی کی کوشش کی ہے۔